رب حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیکوکار بیٹا عطا فرما۔ تو اولاد ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کی تمنا ہر انسان کرتا ہے۔ اولاد اگر نیک ہے تو پھر وہ اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر جس کی اولاد نہیں ہے تو ان سے پوچھو تو وہ پریشان حال ہے، اور وہ پھر دعا کراتے پھرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد عطا فرمائے۔ وہ ہر نیک شخص کو دعا کے لیے کہیں گے، مکہ مکرمہ میں بیت الحرام میں جائیں گے تو وہاں دعا کے لیے خود بھی دعا کریں گے، کوئی جا رہا ہوگا تو اس کے لیے بھی دعا کے لیے کہیں گے۔ ہر ممکن کوشش کریں گے، علاج معالجہ بھی کریں گے کہ شاید کہیں کوئی کمی بیشی نہ ہو اولاد کی حصول کے لیے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا کر دے تو پھر حکم یہ ہے کہ ان کی تربیت درست کرو، ان کے حقوق ادا کرو۔ چند حقوق کی تفصیل میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر بیان کر دی تھی، نام لیے دیتا ہوں تاکہ یاد دہانی ہو جائے۔ وہ یہ کہ اولاد کا یہ حق ہے کہ اولاد کی تلاش کی خاطر، اولاد کی خاطر اچھی بیوی کا انتخاب کیا جائے، اولاد کی اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ پھر اس کے بعد جب بیٹا یا بیٹی اللہ عطا کر دے تو دونوں اللہ کی نعمت ہیں اولاد، تو ہر کسی کی پیدائش پر بیٹا ہو یا بیٹی مسرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹی ہو تو پھر بندہ مغموم ہو جائے، بیٹا ہو تو خوشی منائے، نہیں، دونوں پر خوشی منائی جائے۔ اور اس کے بعد جو ہی پیدا ہو تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان کے کان میں اذان کہی جائے تاکہ سب سے پہلے اللہ کا نام جو ہے اس کے کانوں میں پہنچے۔ پھر اس کے بعد ان کا نام اچھا رکھا جائے، اور میں نے کہا کہ صحابہ کرام کے نام پر، صالحین کے نام پر، انبیاء کرام کے نام پر خوبصورت نام رکھے جائیں جن کا معنی و مقصد درست ہو۔ پھر ان کا عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ کرنا سنت ہے، 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، اس کے بعد کرنا بھی جائز ہے۔ تو عقیقہ کرنا سنت ہے، اور یہ بھی اولاد کا حق ہے، یہ اولاد کی طرف سے، اس نومولود کی طرف سے ایک صدقہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بچہ جو ہے جب بولنے لگے تو اس کو لفظ اللہ، اللہ کا نام سکھایا جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ذاتی نام اتنا آسان ہے کہ اگر چھوٹے سے بچے کو جب وہ بولنا شروع کرتا ہے، اگر اس کو سکھانا شروع کریں تو وہ آسانی سے اس نام کو پک کر لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے، اللہ کا نام۔ پھر کچھ زیادہ بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ سکھایا جائے۔ اور پھر اس کے بعد یہ سب حدیث باتوں میں ہے، یا میں وہ پھر حدیثوں کے حوالے سے نہیں اختصار سے بات کر رہا ہوں ورنہ پھر وقت کم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا ورد جو ہے، لا الہ الا اللہ کا جو یہ وظیفہ ہے، یہ نام ہے لا الہ الا اللہ، اس کو سکھایا جائے اپنی اولاد، بچے کو جب وہ بولنے لگے۔ پھر فرمایا کہ اپنی اولاد کو سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں سکھاؤ، یہ بھی حدیث پاک میں ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں، اس میں بھی اللہ کا نام ہے۔ دیکھیں نا، ہر جگہ پر جب پیدا ہو کان میں اذان، اللہ اکبر 6 مرتبہ،
دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے اس جیسا بڑا کوئی نہیں ہے، وہ عظیم ہے، وہ اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام انہیں سکھاؤ، پھر اس کے بعد اللہ کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور پھر اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں سکھاؤ۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا علموا رجالکم، فرمایا کہ سورۃ المائدہ، اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ تو یہ قرآن مجید میں سے یہ صورتیں جو ہے نا اپنی اولاد کو ان کی ترغیب دی جائے، ان کو سکھایا جائے۔ اور ساتھ میں جب عقیقہ کیا جائے تو ان کے سر کے بالوں کو مونڈ کر اس کے ہم وزن چاندی کو صدقہ کیا جائے، یہ بھی مستحب ہے۔ اور پھر اس کے بعد بچے کا ختنہ ہو سکے تو 7ویں دن، اور اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن سن بلوغت سے پہلے سن بلوغت کو بندہ پہنچ جائے پھر ختنہ کرنا، اس کے لیے وہ پردہ کرنا واجب ہے، ختنہ سنت ہے، تو سنت کی خاطر وہ واجب ترک ہوگا، تو اس وجہ سے جلدی بچے کا ختنہ کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی بعد میں کوئی مسلمان ہوتا ہے سن بلوغت کے بعد تو اس کا ختنہ کرنا بھی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوا تھا، اور 80 سال کی عمر میں اس نے اپنا ختنہ خود کیا تھا بسولے کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود کیا، اور یہ وہاں سے سنت چلی ابراہیم علیہ السلام سے، اس سے پہلے سنت نہیں تھی۔ تو ختنہ سنت ہے، اور یہ بھی اسی بچپنے کے حالت میں بہتر یہ ہے کہ وہی قریب جو ہے پیدائش کے قریب، اس وقت بچے کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف تو ہوتی ہے لیکن اسے محسوس نہیں ہوتا، تو اس دوران جو ہے بچے کا ختنہ کر دیا جائے۔ تو پھر اس کے بعد چونکہ جب بچہ پیدا ہوا اس وقت سے لے کر ویسے بھی اس کے ماں سوا بھی بچوں کی خوراک کے اندر یا اس کے ماں سوا بھی جو ناجائز آمدنی ہے وہ تو ناجائز ہی ہے، لیکن بچوں کی تربیت، بچوں کی اس پرورش کے اندر بالکل پاکیزہ کھانے کا، طعام کا اہتمام کیا جائے۔ وہ ایک بادشاہ تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کمانڈر بنا کر کسی کمک کے اندر بھیجا، ہندوستان کے اندر ایک مسلمان بادشاہ تھے، تو وہ پتہ چلا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ پیٹھ دے کر چلا گیا ہے، بھاگ گیا ہے، اور مسلمان فوج کو شکست ہوئی ہے۔ تو بادشاہ نے اپنی بیوی سے شکایت کی کہ کیسا بیٹا جنا ہے۔ آج کل ہوتا تو یہی ہے، جب کوئی اولاد غلطی کرتی ہے تو پھر باپ بیوی پر چلاتا ہے۔ اس نے بھی شکوہ کیا کہ کیسا بیٹا جنا، وہ پیٹھ دے کر بھاگ گیا وہاں سے۔ اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ فیک خبر ہے، یہ خبر درست نہیں ہے، یہ خبر درست نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بعد میں پتہ چلا کہ واقعی وہ خبر درست نہیں تھی، بلکہ اس نے بھرپور مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو پھر اس نے اپنی بیوی کے سامنے تعریف کی کہ تو کیا وثوق کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو نے ایسا کیوں کہا؟ اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح کی ہے، اور تو وثوق کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا بیٹا میدان کارزار سے بھاگ جائے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جب یہ میرا بیٹا پیدا ہوا میں تو آپ کے خرچے پر بھی اب اس بیٹے کو خوراک نہیں دی کہ شاید اس کے اندر کچھ
کوئی شک و شبہت والی غذا نہ ہو۔ میں اپنے ہاتھوں سے کپڑے سی کر میں نے اپنے بچے کی پرورش کی ہے، اس کو ہر لقمہ میں نے حلال کا کھلایا ہے۔ تو اس بنا پر میں کہہ رہی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو میں نے حلال کا دودھ پلایا، حلال کی خوراک دی ہے، تو پھر وہ میدان کارزار سے بھاگ جائے۔ تو میدان کارزار سے وہ جو نہیں بھاگ رہا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ حلال کا رزق تھا۔ تو حلال کا رزق جو ہے اس کا اہتمام کیا جائے۔ ہماری بات یہاں تک ختم ہوئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 عادتیں اپنواؤ، ان سے 3 ادب انہیں سکھاؤ۔ پہلا ادب بتایا حب نبیکم، اپنے نبی کا ادب انہیں سکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرو ان کے سامنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے سامنے سیرت کو بیان کرو۔ حضور کی محبت، اور محبت کسی کی تبھی آتی ہے جب ان کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کی آپ مثلیت کو بیان کرتے رہیں تو مثلیت سے محبت نہیں آتی، وہ تو یہی آتا ہے کہ وہ تو ہماری طرح ہے، ہمارے جیسے ہیں۔ لیکن فضیلت جب کسی کے سامنے بیان کی جائے تو اس کی فضیلت کو سن کر ان کا ادب، احترام اور محبت آتی ہے۔ تو بتایا کہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کا ذکر کرو ان کے سامنے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات وہ عظیم ذات ہے کہ جن کے آنے سے انسان کو انسانیت ملی ہے۔ ہم کیا تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ گر ہونے سے پہلے انسان تو موجود تھا، لیکن انسانیت نامی کی کوئی چیز نہیں تھی۔ انسان تھا، لاکھوں کروڑوں خداؤں کی پوجا کرتا تھا۔ یہ جو انسان کی قدر بتائی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے انسان کو انسان کی قدر ملی۔ یہ ماں تھی جو ترکے کے اندر تقسیم ہوتی تھی، اور ماں بہن بیٹی کا کوئی تقدس نہیں تھا۔ یہ سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ہمیں عطا ہوا۔ تو لہذا اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیت ہی، اور اس کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل بیت سے محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل بیت سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ آقا کی اہل بیت سے محبت کریں گے تو حضور ہم سے محبت کریں گے۔ حضور کا سلام فرمان ہے کہ جس نے میری اہل بیت، یعنی نام لے کر فرمایا فاطمہ، حسن، حسین اور علی، جو ان سے محبت کرے گا، فرمایا اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تو لہذا فرمایا کہ تم اہل بیت سے محبت کرو۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ قرآن انہیں سکھاؤ۔ قرآن، یہاں سے ہماری بات ختم ہوئی تھی، قرآن سکھاؤ۔ قرآن مجید، فرقان حمید بچوں کو سکھاؤ، اور قرآن مجید کی تعلیم دو اس حوالے سے کہ وہ قرآن کو صرف تلاوت کے طور پر نہ جانیں، بلکہ انہیں قرآن مجید کی تعلیم دو۔ قرآن مجید کے جو احکامات ہیں وہ ان پر عیاں ہوں۔ قرآن مجید، فرقان حمید کا انہیں علم سکھاؤ، ان کا معنی سکھاؤ۔ اس سے یہ نہیں ہے کہ دنیاوی تعلیم جو ہے اس کو چھوڑ دو، دنیاوی تعلیم بھی اس کی اجازت ہے، منع نہیں ہے، اس کا منع نہیں ہے۔ اس لیے کہ سماج کو ایک اچھے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ایک اچھے سائنسدان کی ضرورت ہے، اچھے انجینئر کی ضرورت ہے۔ ایک دنیاوی تعلیم رکھنے والے ایک بندے کی ضرورت ہے دنیا کے اندر، سماج کو ضرورت ہے اس بات کی۔ لیکن یہ سب کچھ جو ہے یہ بچے کی خاطر جو کرتے ہیں ہم، اور قرآن اور دینی تعلیم کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں،
اور ہم سوچتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اگر ہم نے دنیاوی تعلیم نہ دی تو اس کا مستقبل درست نہیں ہوگا، مستقبل میں اس کا کیا بنے گا؟ تو عزیزان گرامی قدر بے شک سوچیں اولاد کے لیے، انہیں اچھا ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، ان کو دنیاوی تعلیم دیں، لیکن مستقبل دنیا کا کتنے دن کے لیے ہے؟ چند دن کی زندگی ہے، اور جو اخروی مستقبل ہے آخرت کا، مرنے کے بعد جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، جس کا اختتام نہیں ہے، خدا کے لیے اس کے لیے بھی کچھ غور کریں۔ آج ہم سوچیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ اگر ان کو دنیاوی تعلیم نہ دی تو لوگوں سے پیچھے رہ جائیں گے، وہ ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، اچھا مکان نہیں بنے گا، گاڑی نہیں ملے گی اس کو، لوگ ان کو حقیر سمجھیں گے۔ تو کیا ہم اس بات پر راضی ہو گئے کہ آخرت میں اگر ہماری اولاد نے آج نماز نہ پڑھی تو اولاد کو نماز نہ پڑھنے کے سبب ان کو جہنم رسید کیا جائے گا، جہنم کی انہیں سزا دی جائے گی؟ اور اگر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو وہ دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے۔ اس مستقبل کی خاطر ہم نہیں سوچتے۔ اولاد کی تربیت اس طریقے سے کرے کہ وہ دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی دعا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے وہ یہی سکھائی ہے، یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس میں دونوں جہانوں کی حسنہ ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگو دنیا کی بہتری بھی مانگو، آخرت کی بہتری بھی مانگو، اور دنیا کی بہتری جو ہے وہ کم ہے، یعنی وقت کم ہے، اور آخرت کا وقت زیادہ ہے۔ تو جہاں وقت آخرت کا زیادہ ہے اس کے لیے زیادہ محنت کریں، اس کے لیے زیادہ محنت کریں۔ اولاد کو قرآن سکھاؤ، قرآن مجید فرقان حمید ان کا عالم بناؤ، ان کا ترجمہ کے ساتھ انہیں ان کے احکامات بتاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ عظیم کتاب ہے کہ اگر بغیر معنی کے بھی اس کو کوئی پڑھتا ہے تو رب کائنات ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ مٹتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ ایسی عظیم کتاب ہے کوئی جہاں میں کہ اگر ایک ایک حرف کے بدلے 30 چیزیں مل رہی ہوں، اور پھر اس کو سمجھ کر پڑھیں اور سمجھ کر پھر اس پر عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو لہذا فرمایا گیا کہ قرآن انہیں سکھاؤ، اور فرمایا حضور علیہ السلام نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر 7 سال ہو جائے تو انہیں حکم دو، اور جب وہ 10 سال کو پہنچ جائیں تو فرمایا کہ انہیں مار کر نماز پڑھاؤ، مار کر نماز پڑھاؤ۔ یہ جو آپ کو آج سکولوں کی دیواروں پر لکھا ہوا نظر آتا ہے نا، مار نہیں پیار، ٹھیک ہے استاد کے بارے لکھ رہے ہیں، استاد کے لیے کہا گیا کہ مار نہیں پیار، مارو نہیں پیار کرو۔ ارے استاد روحانی باپ ہوتا ہے، یہ لکھائی شریعت کے خلاف ہے۔ استاد جب ادب سکھاتا ہے وہ چیزیں سکھاتا ہے جو باپ نہیں سکھاتا، اور مغربی دنیا کے اندر تو باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا نا۔ اب شاید وہی جہاں بھی یہ قانون وہی جاری ہو جائے کہ باپ اگر اولاد کو ادب سکھانے کے لیے اگر انہیں کچھ سرزنش کرے، ان پر غصہ کرے، ان کو مارے، تو پھر بھی فون کرو تھانے کے اندر، بس باپ کو تھانے لے جائیں، باقی اولاد کو کیوں مارا؟ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے
صحیح حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مرو اولادکم فی الصلاۃ، فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، کب؟ فرمایا وہم ابناء 7 سنین، جب ان کی عمر 7 سال ہو جائے، جب 7 سال ان کی عمر ہو جائے تو فرمایا کہ انہیں نماز کا حکم دو، اور فرمایا کہ جب 10 سال کو پہنچ جائیں تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ، مار کر نماز پڑھاؤ، اور جب 10 سال کی عمر کو ہو جائیں تو ان کے بستر جدا کر دو، پھر وہ بچی بچہ اکٹھے 10 سال کی عمر میں بستر جدا، فرمایا کہ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ مَضَاجِعَ، ان کے بستر جدا کرو 10 سال کو، تو 7 سال کی عمر میں بچے کو پکڑ کر مسجد میں لے آؤ۔ ہم اس بات کے خلاف نہیں ہیں کہ بچے مسجد میں نہ آئیں، مسجد میں بچے آئیں مگر ان کی تربیت کر کے لے آئیں۔ یہ ہمارے شاہ صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، نسیم شاہ صاحب، یہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ پیچھے کھڑے کر کے ان کو، وہ کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بچے بھی ہمارے ہیں جو آتے ہیں اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ 7 سال میں نماز ان کو سکھاؤ، حکم دو نماز پڑھیں، ان کو انگلی پکڑ کر مسجد میں لاؤ، اور بچیوں کے لیے گھروں کے اندر مصلی بچھاؤ۔ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں یہ نہیں کہو کہ رات کو تو میرا بیٹا بہت دیر سے سویا تھا، اب ان کو سونے دو، خیر ہے نماز کی، نہیں، 10 سال میں حکم ہے کہ انہیں مار کر نماز پڑھاؤ۔ شریعت کے اندر یہ ہے کہ والد کا جو عصا ہے، ڈنڈا، وہ اولاد کی تربیت کے لیے اپنے گھر کے اندر لٹکا ہونا چاہیے۔ یہ والد کی دشمنی نہیں ہے، یہ والد کی محبت ہے اولاد کے ساتھ۔ اگر ان کی بہتری چاہتے ہیں تو اولاد کی تربیت ہر طریقے سے کریں، پیار سے بھی کریں، اور اگر پیار کی زبان نہیں سمجھتے تو غصے سے بھی کریں، لیکن انہیں جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول لرعیتہ، تم میں سے ہر ایک حکمران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے سوال کیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کو آپ سنیں اور ان کانوں سے سن کر اس کو ذہن کے اندر جگہ دیں۔ فرمایا تم میں سے ہر شخص حکمران ہے، صرف حکمران وہ نہیں ہے جو پورے پاکستان پر بادشاہت کر رہا ہے، ہاں وہ حکمران ہے، اس سے تو پورے پاکستان کے متعلق پوچھا جائے گا، پوری رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ حضور نے فرمایا تم میں سے ہر ایک حکمران ہے، باپ اپنے گھر کا حکمران ہے، اس سے اس کی اولاد کے متعلق، ان کی بیوی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ایک وڈیرا خاندان کا، وہ پورے خاندان کا حکمران ہے، ان سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ یہاں تک کہ کوئی اگر فیکٹری کے اندر مینیجر ہے، مالک فیکٹری، اس کی جو ورکر ہیں اگر ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ استاد ایک کلاس کے اندر کلاس کا حکمران ہے، اس سے ایک کلاس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ پرنسپل سے، پورے کالج اور وہ جو اپنا سکول وغیرہ ہے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک حکمران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو جب سوال کیا جائے گا، گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ نے سنا کہ وہ ایک شخص تھا جس نے عمر فاروق، آپ جب خلیفۃ المسلمین تھے
اس نے آ کر شکایت کی کہ میرا بیٹا میرا حکم نہیں مانتا، میرا نافرمان ہے۔ بیٹے کو بلایا، ہاں بھئی والد کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا اے مسلمانوں کے خلیفہ، یہ بتائیں کہ اولاد کے والدین کے حقوق ہیں اولاد پر، تو کیا والدین پر اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ تو پھر میں نے پوری حکایت آپ کے سامنے رکھی۔ عمر فاروق نے فرمایا ہاں، پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کی خاطر اچھی بیوی کا انتخاب کرے، دوسرا حق یہ ہے کہ جب پیدا ہو تو کان میں اذان کہے، اس کا عقیقہ کرے، اس کا اچھا نام رکھے، پھر اس کی پرورش کے لیے حلال طعام کا اہتمام کرے۔ تو اس بیٹے نے اسی وقت اعتراض کر دیا کہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں میرے باپ نے ایک بات کا بھی خیال نہیں رکھا۔ وہ باپ کے خلاف مدعی بن گیا۔ اس نے کہا کہ میرے باپ نے ایک مجوسی عورت سے شادی کی جو مسلمان نہیں تھی، آگ پرست تھی، پھر اس کے بعد دوسری اور جو چیزیں ہیں ان کی رعایت نہیں رکھی میرے باپ نے، یہاں تک کہ میرا نام بھی جویل رکھ دیا۔ جویل کا معنی ہوتا ہے ایک کیڑا ہے، کیڑا اس کو کہتے ہیں جویل۔ تو وہی میں بتا رہا تھا کہ نام تو خدا کے لیے اچھے رکھو، وہ نام جو کہتے ہیں کہ جو کسی کا نہ ہو وہ نام رکھیں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ایک اولاد، ایک بیٹا عمر فاروق کی بارگاہ میں اپنے باپ کے خلاف مدعی بن گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کے دن اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت درست نہ کریں تو ہماری اولاد بھی آخرت کے دن ہمارے خلاف مدعی بن جائے کہ ہمارے باپ نے تو ہماری پرورش صحیح نہیں کی تھی، ہمارے حقوق ادا نہیں کیے تھے۔ تو لہٰذا یہ جو حقوق جو گزشتہ جمعۃ المبارک پر بیان کیے، ابھی میں عرض کر رہا ہوں، ان حقوق کا خیال رکھا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو فرمایا انہیں تم نماز کا حکم دو۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ بچے مسجد میں آئیں، مسجد میں بچوں کو لائیں، لیکن سکھا کر لے آئیں، بچوں کو آداب سکھا کر لے آئیں۔ 7 سال کا بچہ سمجھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، وہ جب انہیں سکھا کر لے آئیں گے تو وہ مسجد کے اندر، حکم شرعی تو یہی ہے کہ جب مسجد کے اندر صفیں ہوں کہ سب سے پہلی صف جو ہے پہلے آگے مردوں کی صفیں ہوں، بالغ مرد جو ہیں ان کی صفیں ہوں، پھر بچے ہیں تو ان کی ہوں، اگر عورتیں ہیں تو پھر ان کے پیچھے۔ یہ فقہ کے اندر ہمارا ترتیب ہے، مگر بچے جب کم ہوں تو ان کو کسی کونے میں، پہلی صف کے کونے میں کھڑا کرنا بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ بچہ جو سن بلوغت کو نہیں ہوتا وہ یوں سمجھے کہ وہ صف کے اندر شامل نہیں ہے، تو اس کو پیچھے جگہ دی جائے، جیسے شاہ صاحب پیچھے اپنے کھڑا کرتے ہیں، تو اس طرح سے بچوں کو پیچھے ان کی صف بنائی جائے، کونے میں پچھلی صف میں کھڑا کیا جائے، مگر ان کو روکا نہ جائے، ان کو سکھایا جائے نماز کے لیے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ، کوئی بچہ شور کر رہا ہو تو لوگ ہم سے پھر کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ نے منع نہیں کیا، آپ نہیں سن رہے تھے، شور کر رہا تھا وہ۔ تو شور تو اسے نہیں کرنا چاہیے، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اسے سکھا کر لے آنا چاہیے، مگر اگر وہ کسی کے سامنے سے گزر جائے تو گزرنے سے پڑھنے والے کی نماز خراب نہیں ہوتی۔ بچہ کسی کے سامنے، ابھی چند دن پہلے میں یہاں امامت کر رہا تھا، ایک بچے نے دو صفوں کو کراس کیا، وہ میرے ساتھ آ کر امام بن گیا، ادھر میرے ساتھ کھڑا ہوا۔ تو جن کے سامنے گزرا وہ، ان کی نماز کے اندر خلل نہیں آتا، ان کی نماز خراب نہیں ہوئی۔ بچوں سے پیار کیجئے، بچوں کو پیار کے ساتھ ان کو آداب سکھائیے، ان کو نماز سکھائیے۔ جب بچہ بولنے کو آئے تو میں نے کئی چیزیں بتائیں حدیث پاک کے حوالے سے، ان تمام چیزوں کو سکھاؤ، نماز بھی سکھاؤ انہیں، پوری کی پوری نماز مکمل سکھا کر نماز کا طریقہ انہیں بتائیے، اور پھر مسجد میں لے آئیے تاکہ وہ 10 سال کی عمر تک جب پہنچے
تو پھر ان پر سختی کی جائے اگر نماز میں نہیں آتا ہے تو۔ اس سے پہلے نرمی ہے، اس کے بعد سختی۔ سختی کتنا ہے؟ حدیث پاک میں مارنے کے الفاظ ہیں کہ اس حوالے سے باپ کو یہ اختیار ہے کہ اپنی اولاد کو مار کر نماز پڑھائے، اس لیے کہ جب وہ سن بلوغت کو پہنچے، وہ عمر جو 14-15 سال ہے، 14 سال یا دوسری علامات جو ہیں سن بلوغت کی، جب وہ ظاہر ہوں تو اس وقت نماز کا مکمل عادی بن چکا ہو۔ اپنے اولاد کی تربیت کا اہتمام کیجیے، یہ والدین کا ایک تحفہ ہے اولاد کے لیے۔ شاید اس وقت بچے یہ سمجھے کہ میرا والد جو غصہ کرتا ہے تو اس وقت کچھ محسوس کریں، لیکن خدا کی قسم جب اپنی اولاد کو چاہے غصہ کر کے بھی آداب سکھائیں گے، بعد میں اولاد جو ہے وہ دعاؤں کے اندر یاد رکھے گی کہ میرا باپ، میرا استاد جو ہے وہ جو بھی بات کرتا تھا وہ میرے حق میں درست تھی۔ اولاد کی خاطر مکان، رہائش، گاڑی، اس کی پرواہ نہ کریں، وہ اللہ دینے والا ہے۔ سب سے زیادہ پرواہ ان کی تربیت کی کریں۔ اور یہ عجیب بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں صرف انسان ہی ہے جو اپنی اولاد کے لیے رہائش کا بندوبست کرتا ہے۔ کسی اور مخلوق کو دیکھا آپ نے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے رہائش کا اہتمام کرے؟ نہیں، صرف انسان ہے۔ رہائش کا اہتمام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما دیا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ 12ویں پارے کی ابتدا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پر کوئی دابہ ایسا نہیں ہے الا علی اللہ رزقھا، مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ رزق تو اللہ دینے والا ہے، رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ اس کے لیے اتنا جائز ناجائز کو نہ دیکھا جائے اور ان کے لیے اچھے مکان کا اہتمام کیا جائے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اولاد کی تربیت اس طرح کرے گو کہ پھر وہ کسی کو کہنا نہ پڑے میری اولاد کا خیال رکھنا۔ آج کل ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ قریب مرگ ہے تو وہ کسی کو وصیت کر رہا ہو کہ میری حالت دیکھی ہے، میں تو قریب المرگ ہوں، میری اولاد کا خیال رکھنا۔ بھئی وہ کیا خیال رکھے گا؟ اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کر جاؤ کہ آپ کی اولاد دوسروں کا خیال رکھے۔ تربیت کے اندر والدین کی کوتاہی کمی نہیں ہونا چاہیے، سچے دل سے ان کی تعلیم و تربیت کے اندر جو ہے توجہ کی جائے۔ باقی رہا مال اسباب، وہ کسی نے شکوہ کیا تھا نا حضرت عمر بن عبدالعزیز سے، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے شکوہ کیا کہ آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ بستر مرگ پر ہیں لیکن آپ نے اولاد کے لیے کچھ نہیں سوچا۔ یہ بات کی کس کو؟ خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز کو، اس لیے کہ عمر بن عبدالعزیز کی اولاد جب جائیداد تقسیم ہوئی تھی تو ایک ایک کے حصے میں 3.5 درہم 3.5 درہم مذکر کو آئے تھے، 2.25 درہم جو ہے وہ مؤنث کو آئے تھے۔ آپ کی اولاد تھی 17 آپ کے بیٹے اور بیٹیاں تھیں، اور کتنا خرچ جب تقسیم ہوئے میراث تو 3.5 درہم مذکر کو، بچوں کو، 2.25 درہم، 1.5 درہم سے کچھ زیادہ یہ آئے تھے بچیوں کو۔ اس وجہ سے کسی نے شکوہ کیا کہ اولاد کی خاطر کچھ نہیں کیا، خلیفۃ المسلمین ہو کر آپ نے اولاد کے لیے نہیں سوچا۔ آپ سوئے ہوئے تھے، فرمایا کہ مجھے سہارا دو، میرے پیٹھ کے پیچھے ٹیک لگاؤ۔ آپ بیٹھ گئے، فرمایا سنو، میں نے اپنی اولاد کی تربیت احسن طریقے سے کر دی ہے، مجھے اپنی اولاد کے متعلق کوئی خوف نہیں، بلکہ تربیت اس طرح کر دی ہے کہ باری تعالیٰ اس کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ تاریخ کے ورق پلٹیں تو ایک ان سے پہلے بادشاہ گزرا ہے، ملک بن مروان، وہ ان سے پہلے بادشاہ گزرا،
تاریخ میں آتا ہے کہ اس بھی 17 اولاد تھی، 17 بیٹے بیٹیاں تھیں، لیکن جس وقت اس کا انتقال ہو گیا تو ایک ایک کے حصے میں 10 لاکھ درہم آئے۔ اس وقت کے 10 لاکھ درہم، یعنی 10-12 درہم کے اندر بندہ مکان بھی خرید سکتا تھا، سواری بھی لے سکتا تھا۔ اس وقت سواریاں گھوڑے جو بھی تھا، لیکن آج کے حوالے سے میں یوں کہوں کہ وہ جو مکان بھی اپنی رہائش کے لیے لے سکتا تھا اور سواری بھی لے سکتا تھا۔ 10 لاکھ درہم ایک کے حصے میں آئے، لیکن تربیت درست نہیں تھی، تو تاریخ بتاتی ہے کہ وہ سب کچھ چھن گیا، ان کے پاس کچھ نہ رہا۔ بعض مورخین نے لکھا کہ وہ بادشاہ کی اولاد ہو کر بھی بھیک مانگتی تھی، اور یہ تھا ایک عمر بن عبدالعزیز۔ یہ میرا اس میں ایک تاریخ میں آتا ہے کہ یہ ان کا داماد بھی تھا، ملک بن عبد المروان کا، اب عمر بن عبدالعزیز۔ تو ان کے ہاں جو ہے جب 17 اولاد تھی، کتنا آئے تھے؟ 3.5 درہم۔ 3.5 درہم کے اندر اولاد کی تربیت اتنا درست کر دی تھی۔ بعد میں جب عباسیہ حکومت آئی، اتنا اچھی تربیت تھی، نیکوکار تھے، اتنا صلاحیت تھی، ہر بادشاہ نے جو بھی بعد میں بادشاہ آیا، آپ کے بیٹوں میں سے ہر ایک بیٹے کو کہیں کا ہو گورنر بنایا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی ایک بیٹا بھی ایسا نہیں تھا جس کو گورنر نہ بنایا گیا ہو۔ اور ادھر سے وہ حالت یہ ہے کہ سب کچھ چھن گیا، جن کو 10 لاکھ ملے تھے، اور ادھر ان کی حالت یہ تھی کہ 100 گھوڑا یہ لے کر یہ اللہ تبارک و تعالی کی خاطر جہاد کرنے کے اندر وقف کرتے تھے۔ تو لہٰذا اپنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ احسن طریقے سے کرو۔ آج بھی جلدی ختم ہوگی، جو کچھ سوچ کر بیٹھا تھا، بہرحال بس اس پر ایک اکتفا کرتے ہیں اولاد کے حوالے سے، کیونکہ جو 2 جمعہ کے خطبے ہو گئے، آئندہ جمعہ المبارک پر انشاءاللہ میاں بیوی کے حقوق بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔